بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو ایک منزل دینے کے لیے حضرت ابراہیم کے چچا آزر سرمایہ دار تھے، اور سرمایہ دار جو ہوتا ہے نا اسے سوائے سرمایہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اگر سرمایہ دار سے جا کر آپ بات کریں گے تو اس کا تو مطمع نظر سرمایہ داری ہے جی۔ کسی بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، کہنے لگا 4 روٹیاں۔ تو اس کے ذہن میں تو روٹی ہے نا، بھوکا ہے۔ تو اگر آزر سے کہا جاتا کہ آپ کارخانہ بند کر دیں تو وہ کہتے کہ میں کیا کروں۔ تو سرمایہ دار تو دولت پیسے کی جمع اور یہ اس کے مطمع نظر ہے۔ حضرت ابراہیم نے جا کے چچا سے کارخانہ بند نہیں کروایا، بلکہ مارکیٹوں کا رخ کیا۔ طلب تبدیل کروا دو، رسد خود تبدیل ہو جائے گی۔ مزاج بدل دو، خواہش بدل دو، طلب تبدیل کر دو، ان کی مطالبات ان کے تبدیل کر دو، ان کی ڈیمانڈ تبدیل کر دو، ان کا ذوق بدل دو۔ جب ذوق میں بت پرستی ہوگی نہیں، کارخانہ بت سازی خود بند ہو جائے گا۔ ورنہ اگر ایک کارخانہ بند کرواتے تو دوسرا کھل جاتا، یہ بند ہوتا تو تیسرا کھل جاتا۔ بت تو مانگ رہا ہے نا معاشرہ، پہلے معاشرے کو جا کے سمجھا دو کہ بت اچھی چیز نہیں ہے، بت پرستی اچھی چیز نہیں ہے۔ جب بتوں کی پوجا بند ہو جائے گی، کارخانے خود بند ہو جائیں گے۔ تو اب کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ جا کے بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیٹ پھوڑا، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی بڑے اطمینان کے ساتھ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر اضطراب نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ آ کر اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ جب سب نے آ کر دیکھا کہ بتوں کا یہ حال ہے تو بلا لیا حضرت ابراہیم، بلایا نہیں، گرفتار کر لیا اور نمرود کے دربار میں لے جا کے کھڑا کر دیا، اور کہنے لگے یہ کام تم نے کیا ہے۔ تب حضرت ابراہیم یہ کیوں کہیں کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ ان کے ذہن کے مطابق بول رہے ہیں۔ فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا۔ جیسے ہی ان مشرکوں نے کہا نا کہ وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا، تو یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے حضرت ابراہیم۔ جب انہوں نے کہا نا وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا، تو حضرت ابراہیم ایک مرتبہ فخریہ لہجے میں، ایک مرتبہ چہچہا کر بولے، ایک مرتبہ بلند آواز سے بولے، جو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، تمہارا رب کیسے ہے، وہ تمہارا رازق کیسے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نے معاشرے کی طلب کو تبدیل کیا، اور جب معاشرے کی طلب تبدیل کر دیں، ذائقہ آپ تبدیل کر دیں جی، مزاج بدل دیں، ٹیسٹ تبدیل کر دیں، تو خود بخود اس کے مطابق ہی پھر بازار سجیں گے۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی۔ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، تو جو قربان ہی نہیں ہوا اس کی یاد کہیں بدعت نہ شمار ہو جائے۔ بھائی میں شاید جلدی میں کہہ گیا ہوں، بھائی جو قربان ہی نہیں ہوا اس کی یاد منانا کہیں بدعت شمار نہ ہو جائے، تو اللہ نے شریعت میں رکھ دیا۔ اب ہر صاحب ثروت اور صاحب صحت مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی یاد مناؤ جو قربان ہی نہیں ہوا۔ جو قربان ہی نہیں ہوا اس کی یاد منانا تو واجب، اور جو قربان ہو گیا اس کی یاد منانا بدعت۔ باہر مسلمان۔